ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آئیے بلا تاخیر بلبل باغی رضا خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب کی بارگاہ میں گزارش کریں گے حضرت اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ویسے تو آپ لوگ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب یہ مختصر ہی صحیح لیکن اس محفل میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اللہ آپ تمامی حضرات کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج آپ کی اس محفل میں مجھے حاضر ہونے کا شرف ملا ہے، اور چونکہ عرس اعلی حضرت کے حوالے سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان ہے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول۔ یاد رکھیں، ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ جس کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اگر وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، لیکن اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے شرط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ
مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر وہ چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا جو دن ہے، قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ قیامت کا جو میدان ہے یقیناً وہ ایک طرح کا بازار ہے، اور اس بازار میں جو کرنسی چلے گی وہ کرنسی عبادت کی ہوگی، نیکیوں کی ہوگی، نمازوں کی ہوگی، حج اور زکوٰۃ کی کرنسی ہوگی۔ اس بازار میں جو سرمایہ لگے گا اس سرمایے کو دنیا میں رہ کر جمع کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے تو قیامت کے بازار میں سب سے زیادہ خسارے میں وہی بندہ ہوگا۔ جیسے آج یہ دنیا کا جو مارکیٹ ہے، اس دنیا کے مارکیٹ سے اگر آپ کچھ خریدنا چاہیں تو آپ کو اس دنیا میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی رائج کرنسی کا استعمال ضروری ہوگا۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں پیسہ چلتا ہے، نوٹ چلتا ہے، عرب دنیا میں ریال چلتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ کوئی سودا سلف خریدنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو وہ پیسہ دینا پڑے گا۔ 500 کا نوٹ آپ نے دیا، سودا آپ نے گنوا دیا کہ فلاں فلاں چیز مجھے چاہیے، تو وہ نوٹ لے کر کے آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو دیتا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ دیکھا کہ 500 کا جو نوٹ ہے یہ نوٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، کاغذ کا، اس کا رنگ بھی ہم کو معلوم ہے، کلر معلوم ہے، اس کی ڈیزائن ہم کو پتا ہے۔ اب ہم نے اپنے گھر جا کر یہ دیکھا کہ 500 کے نوٹ کے ماپ کا ایک کاغذ ہم نے کٹنگ کر لیا، اور جس ڈیزائن کا یہ 500 کا نوٹ تھا وہی ڈیزائن اس پہ لگا دی، کلر چڑھا دیا، سارا کچھ کر ڈالا۔ اب ہم پہنچے دکان پر وہ نوٹ لے کر، خانہ ساز ہمارے گھر میں جو ہم نے ترتیب دیا تھا وہ لے کر وہاں پہنچے، ہم سے پہلے ایک گراہک اور کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے 500 کا نوٹ دیا، اپنا سودا لے لیا، اس نے خوشی کے ساتھ دے بھی دیا، اور ہم نے پھر وہی کاغذ جو ہم نے اپنے گھر میں بالکل ہو بہو بنایا تھا وہ اس کے سامنے رکھا۔ تو ظاہر بات ہے جو دکان والا ہے، وہ دکان کا جو مالک ہے، وہ ہمارا نوٹ لے کر کیا ہمیں سودا دے گا؟ جی، سودا دینا تو دور کی بات، اگر وہ چاہے تو ہمیں پکڑ سکتا ہے اور وہ کہے گا بے وقوف بنا رہا ہے، میں ابھی پولیس کو اطلاع دیتا ہوں، تو سیدھے جیل میں ڈال دے گا، سزا سنا دے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھیا مجھ سے پہلے بھی بندے نے کاغذ ہی دیا تھا، اس کے بدلے تو نے سودا دے دیا، اور جو کاغذ اس نے جس ڈیزائن کا، جس کلر کا، جس ماپ کا اس کا کاغذ تھا، وہی ڈیزائن کا، اسی کلر کا، اسی ناپ کا کاغذ میں نے دیا ہے، اس کو لے کر تو نے مال دیا اور مجھے جیل کی ہوا کھلانا چاہتا ہے، آخر دونوں میں فرق کیا؟ کاغذ وہی ہے، ڈیزائن وہی ہے، رنگ و روپ وہی ہے، مگر بات یہ ہے کہ پہلے والے نوٹ پر گورنمنٹ کا سکہ تھا، ہماری نوٹ پر گورنمنٹ کا سکہ نہیں ہے، اس لیے ہم مجرم قرار پائے اور اسے مال مل گیا۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم نے بات کر دی کہ قیامت کے دن
میدان محشر میں جو بازار لگے گا وہاں بھی یہ سودے ہوں گے. سودا بیچنے والا خدا ہوگا, خریدنے والے ہم آپ ہوں گے, اور جو سودا بیچا جائے گا وہ جنت ہوگی. اب وہاں جو کرنسی چلے گی وہ کون سی کرنسی ہوگی؟ یہ نمازوں کی کرنسی, سجدوں کی کرنسی, رکوع کی کرنسی, تلاوت کی کرنسی, حج کی کرنسی, زکوٰۃ کی کرنسی. اب وہاں جب کرنسیاں لے کے لوگ پہنچیں گے اور وہاں جانے کے بعد ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کی جو کرنسی عبادتوں کی ہے, اس کرنسی کو دیکھ دیکھ کر فرشتے جنت میں اجازت دیں گے جانے کی. اور ایسے ہی اور بھی کچھ لوگ آئیں گے اور وہ بھی اپنے سجدے, تلاوت, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ یہ سارا کچھ لا کے پیش کریں گے, مگر فرشتے وہاں پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ, اسے دوزخ میں لے جاؤ. تو آنے والے کہیں گے کہ جو سجدہ وہ لے کر کے آیا تھا وہی سجدہ میں لے کے آیا ہوں, جو حج وہ لے کے آیا تھا وہی حج والی نیکی میں لے کے آیا ہوں. اسے جنت میں کیوں ڈالا گیا؟ مجھے پکڑا کیوں گیا ہے؟ مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس عبادت کی کرنسی پر محبت رسول کا سکہ تھا اور تیری عبادت پر محبت رسول کا سکہ نہیں ہے. تو جس عبادت پر محبت رسول کا ٹھپا ہوگا وہ عبادت قیامت میں کام آئے گی, اور جس عبادت میں محبت رسول کا سکہ نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں ایسا عابد پکڑا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی بات کو اعلی حضرت نے یوں کہا ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے. اگر ان کی محبت کے بغیر کوئی بندہ لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھوں سال عبادت کرتا رہے, خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کی محبت. اور یاد رکھیں یہ جو محبت ہے نا, محبت ہم کو آپ کو بھی محبتیں ہو جاتی ہیں. دنیا میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے, مجازی محبتیں آپ کہہ لیں اس کو. یہ جو محبتیں ہوتی ہیں ان محبتوں کی بنیاد پر آج جو شعر و شاعری کی دنیا آباد ہے نا, بڑے بڑے شعراء ہندوستان میں ہیں, اچھے اچھے شعراء اکرام ہیں, ان کی شاعری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ غزل گو شاعر غزلیں لکھتے ہیں. اب غزل کا جو ڈیفینیشن ہے, اور غزل کو جب آپ پڑھیں گے تو اس نے اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کی ہوگی, کسی نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی بات کی ہوگی, کسی نے آنکھوں کی تعریف کی ہے, کسی نے اس کے قد و قامت کی بات کی ہے, اس کی رعنائیوں کی بات ہے, اس کے چہرے کی بات ہے, اس کی خوبصورتی کی بات ہے. اب ہر غزل گو اپنے محبوب کے قد و قامت کی بات کرتا ہے, اس کے زلفوں کی بات کرتا ہے, اس کی آنکھوں کی بات کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تو مجازی محبتیں ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا کو بھی محبت ہوئی تھی, مگر انہیں کسی دنیا دار سے محبت نہیں تھی. اعلی حضرت کو محبت تھی مدینے کے تاجدار سے, مدینے کے تاجدار سے انہیں محبت تھی. اور وہ محبت ایسی محبت کہ امیر مینائی ایک شاعر گزرا ہے, نام سنا ہوگا, امیر مینائی. انہوں نے اپنے محبوب کی, جو مجازی محبوب ہیں, اس کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے. اپنے شعر میں وہ کہتا ہے کہ ان کے لبوں کی نازکی کیا کہیے, اپنے محبوب کی ہونٹ کی نزاکت کیا ہے, کتنے پتلے ہیں, کتنے خوبصورت ہیں. اس امیر مینائی کہتے ہیں کہ ان کے لبوں کی نازکی کیا کہیے, پنکھڑیاں گلاب کی سی. یعنی میرے محبوب کے ہونٹ اتنے پتلے اور اتنے پیارے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑیاں.
اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کے لبوں کی نازکی کیا کہیے، پنکھڑیاں گلاب کی سی. اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے. اعلیٰ حضرت اپنے محبوب کے ہونٹوں کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. آپ ذرا دیکھیں، میں نے کسی مشاعرے میں اس شعر کو سنا تھا. امیر مینائی نے اپنے محبوب کے ہونٹ کے پتلے پن اور اس کی نزاکت کی جب اس نے تعریف کی تو لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ ادب کا شاہکار ہے شعر، کہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے اس نے تشبیہ دی ہے اور کمال کر دیا ہے. مگر آپ اس شعر کو سامنے رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو سامنے رکھیں، خدا کی قسم امیر مینائی کے شعر کی نزاکت اعلیٰ حضرت کے شعر کی نزاکت کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان کے لبوں کی نازکی کیا کہیے، پنکھڑیاں گلاب کی سی. اور اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھیں آپ کہ وہ کہتے ہیں پتلی پتلی، کسی چیز کو آپ پتلا کہہ دیں تو پتلا ہو گیا، مگر اسے ریپیٹ کر دیں تو پھر پتلا پن اور زیادہ ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ پتلی ہے گلے قدس کی پتیاں، بلکہ کہتے ہیں پتلی پتلی، یعنی بہت زیادہ پتلا پن، نزاکت زیادہ ہو. اور پھر اس نے دنیا کے گلاب سے تشبیہ دی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہونٹ دنیا کے گلاب کی پتی نہیں ہے، گلے قدس کی پتیاں. جنت کا جو گلاب ہے اس گلاب کی پتی کی طرح نازک میرے مصطفیٰ کے ہونٹ ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اب ایک جگہ تو یہاں یہ کہہ دیا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہہ دیں آپ ذرا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں یار سبحان اللہ. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، ہونٹ کو، اور لبہائے یہ دونوں ہونٹ. کہتے ہیں ان کے لبوں کی نازکی. ذرا درود پڑھ لیں آپ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے. حضور کے لبہائے نازک کیا ہیں؟ فرماتے گل ہیں، گلاب ہیں. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے. کیسے گل کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، بلبل سمجھتے ہیں نا؟ بلبل کسے کہتے ہیں؟ جہاں باغیچہ دیکھا، جہاں گلاب کھلے تو وہاں بلبلیں آ جاتی ہیں. بلبل پرندہ ہے، بلبل گلابوں کا دیوانہ ہے، بلبل پھولوں کا دیوانہ ہے. جیسے پروانہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے ایسے، اور چاند کا دیوانہ چکور ہوتا ہے، تو جیسے ہی پھولوں کا دیوانہ بلبل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ دیکھ گلشن گلاب حضور ہیں، اور فرماتے کرتے ہیں تو ہزاروں پھول جھڑتے ہیں. ہم نے تو اب تک دیکھا تھا کہ گلشن میں گلاب کھلتے ہیں، مگر آمنہ کا لال ایسا گلاب ہے کہ اس گلاب میں گلشن کھل گیا ہے، اس گلاب میں گلشن کھل گیا ہے. تو حضور کے ہونٹوں کی تعریف اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ہونٹ ہیں حضور کے. حضور کا منہ کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. دہن کہتے ہیں منہ کو. دہن یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں لائیں گے تو منہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا منہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام.
چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات، بولیں آپ کیا ہے؟ وہی خدا۔ وہی خدا کا کیا مطلب؟ ہم اور آپ جب بولتے ہیں نا تو یہ بات بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ ہاں، اور ہر بات معتبر نہیں ہوتی، ہر بات معتبر نہیں ہوتی، کبھی بکواس بھی ہوتی ہے اور کبھی جوتے بھی کھلاتی ہے۔ یہی بات تو ہے جو منہ سے نکلتی ہے۔ کسی کو گالی دیتے تو تماچا پڑ جائے، کسی کو الٹا سیدھا بک دے تو آپ جوتا نکال کے ہمارے سر کی مرمت ہونے لگے، اور یہی زبان سے کبھی بات نکلے تو پھر لوگ ہاتھوں ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ ہماری بات جب ہو تو یا تو بکواس ہو یا بات ہو، اور مصطفیٰ کی زبان سے جب بات نکلے، حضور کے منہ سے جو نکلے، یا تو قرآن بنے یا ہم اور آپ بولیں تو خالی بات بنے، اور مصطفیٰ بولیں تو حدیث بنے۔ اور یہ بات اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، کسی پر غصہ آ گیا تو گالی دے دی، کسی پر اور زیادہ جلن ہو گئی تو غیبت شروع کر دی، اس کی برائیاں شروع کر دی۔ یہ ہمارا منہ ہے، مگر حضور کا منہ کیسا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا محبوب جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، منہ اس کا ہوتا ہے، بات اس کے خدا کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ وہی فرماتا ہے مصطفیٰ یہ بولو تو مصطفیٰ بولتا ہے، اللہ کہتا ہے یوں بولو، کب اللہ کے حبیب بولتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور اسی منہ میں پھر زبان ہے، اسی منہ میں زبان ہے۔ تو وہ زبان جب مصطفیٰ کی اعلیٰ حضرت کو یاد آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ کنجی تو سمجھتے ہیں آپ، میں نے سمجھتے ہیں نا کنجی؟ کنجی کہاں لگتی ہے؟ تالے میں لگتی ہے، جب تالے میں چابی لگاؤ تو تالا کھلتا ہے، اور حضور کی زبان چابی ہے، کنجی ہے، مگر کس کی کنجی ہے؟ کون سا تالا ہے؟ علی گڑھ والا تالا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، کن کی کنجی۔ یہ کن کیا ہے؟ یہ کن کون سا تالا ہے؟ تو یہ کن وہ تالا ہے جس کو قرآن میں فرمایا کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے محنت نہیں لگتی، ڈیزائن نہیں بنانا پڑتا، بلکہ خدا کہتا ہے ہو جا، کن کا مطلب ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ جو کن ہے نا، وہ چابی مصطفیٰ کی زبان ہے، وہ چابی مصطفیٰ کی زبان ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تم نے دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اگر حضور کہہ دے نا رات کو کہ رات نہیں دن ہے تو سورج کو نکلنا ہی پڑتا ہے، اگر دن کو کہہ دیں دن نہیں رات ہے تو سورج کو ڈوبنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہے نا، ہر محبوب اپنے محب کی تعریف کرتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مدینے والے سے محبت کی، تو جب انہوں نے اپنے آقا سے محبت کی تو اپنے آقا کی آنکھیں یاد آئیں، تو ان آنکھوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے آقا کے کان یاد آئے تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کو حضور کے ہاتھ یاد آئے تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. ان ہاتھوں کی انگلیاں یاد آئیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کیسے نور کے چشمے لہرائے اور جس طرف ہاتھ اٹھا دیا تو کیسا غنی کر دیا. سبحان اللہ، کیسا غنی کر دیا. ایک واقعہ ہے، جس کو جو کچھ ملا، جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا، یہ سب حضور کا صدقہ ہے نا بھائی. یہ سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے ہی سے سب کو عطا فرماتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا، ان کا دینا ایسا دینا ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، حضور سے اگر کوئی قطرہ مانگتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. یعنی مانگنے والے نے مانگا قطرہ اور حضور نے کیا دیا؟ دریا. کیا دیا؟ اور خالی دریا نہیں دیا بلکہ آگے فرماتے ہیں در. یہ در کا مطلب ہوتا ہے موتی، در کا مطلب موتی. اور پھر آگے ہے بے بہا. بے بہا کا مطلب ہوتا ہے بیش قیمت، جو بہت زیادہ قیمتی ہو. اب دریا کے ساتھ موتیوں کا ذکر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خالی عالم نہیں تھے، خالی مفتی نہیں تھے، بلکہ یہ جواہرات جو ہوتی ہے نا، یعنی سونا ہے کہ پیتل ہے، ہم کو آپ کو پتہ چلے گا؟ جی پتہ نہیں چلتا ہے. سونا ہے کہ پیتل ہے کہ تانبا ہے. کسی جانکار کے پاس لے جاؤ نا، سونار کے پاس، تو اس کے پاس بھی کسوٹی کا پتھر ہوتا ہے، وہ اسے گھس کر کے دیکھتا ہے. اگر وہ پیتل ہے تو واپس کر دے گا پیتل ہے، سونا نہیں ہے. اگر سونا ہے تو کہے گا سونا ہے، اور پھر اس کی تھوڑی جانچ کرے گا اور پھر باقاعدہ اس کی تفصیل بتائے گا، اس میں سونا کتنا ہے اور مکسنگ کتنا ہے، کتنی ملاوٹ ہے یہ بھی بتائے گا، کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہیرے اور موتیوں کی جانکاری بھی بہت زیادہ تھی. ہیرے موتیوں کے بھی بڑے جانکار تھے. آپ ذرا دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں، اسی مصرے میں، قطرہ کائے کا ہوتا ہے؟ پانی کا. قطرہ پانی کا. مانگنے والے نے قطرہ مانگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے جواب میں قطرہ نہیں دیا بلکہ دریا دے دیا، اور دریا کے ساتھ پھر موتیوں کا ذکر کر رہے ہیں. دریا کے ساتھ موتی کا ذکر کر رہے ہیں. آخر دریا کے ساتھ موتی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دریا موتی پیدا ہی دریا میں ہوتا ہے. موتی جو ہے یہ پیدا ہی دریا میں ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ موتی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سیپ دیکھی آپ نے؟ سیپیاں ہوتی ہیں نا، دریاؤں کے کنارے پڑی رہتی ہیں، ایک برتن نما چھوٹا سا ہوتا ہے سیپ. وہ سیپ ایک تو الگ الگ ہوتی ہیں، پلیٹ جیسی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے صندوق نما، وہ کھلتی بھی ہے، بند ہوتی ہے، کھلتی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ بارشوں کا موسم جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو انہی بارشوں کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو موتیوں والی بارش برساتا ہے. کون سی بارش؟ موتی. ہوتا پانی ہے، برستا پانی ہے، ہم اسے پانی ہی سمجھتے ہیں، مگر سمندر کی تہ میں جو سیپیاں ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب جو بارش برسے گی وہ کون سی ہے. اب جس دن موتی کا پانی برسنے والا ہوتا ہے اس دن سمندر کی تہ سے وہ سیپیاں باہر نکلتی ہیں اور آب سطح پر پانی کے اوپر آ کر وہ اپنا منہ کھولتی ہیں. اور جب منہ کھلتا ہے اور بارش برستی ہے تو قطرہ پانی کا جب اس میں گرتا ہے تو وہ اپنا منہ بند کر کے سمندر کے تہ میں چلی جاتی ہیں، اور سمندر کی تہ میں جا کر
وہ پھر وہ سمندر کی تھپیڑے اسے لگتے ہیں، اس کی گرمی ہوتی ہے، اور پھر اللہ بہتر جانے کچھ عرصہ بیتتا ہے تو وہ پانی کا قطرہ پھر موتی بن جاتا ہے، پانی کا قطرہ پھر وہ موتی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ گرا بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گرا بہا یہ جو بیش بہا ہے نا موتی، در بے بہا، وہی لفظ یہاں اقبال نے کہا ہے کہ گرا بہا، گرا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، گرا یعنی قیمتی، اور گرا بہا بہت زیادہ قیمتی، گرا بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ گوہر یعنی موتی۔ اب موتی میں حقیقت میں ہے کیا؟ تو کہتا آب گوہر، موتی والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے، مگر وہ اتنا قیمتی کیوں ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کی حفاظت کر لی۔ جس پانی کے قطرے نے اپنی حفاظت کر لی وہ موتی بن گیا، اور جس نے اپنی حفاظت نہ کی وہ گٹر میں بہہ گیا۔ یہ انسان کا حال ہے، یہی انسان کا حال ہے۔ اگر یہ انسان اپنی حفاظت کر لے جائے تو معین الدین اجمیری بن کے چمکتا ہے، کبھی غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، اور کبھی احمد رضا بن کے چمکتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنی حفاظت نہ کرے تو ہم جیسے لفنگے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ جب بندہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اسے ولایت کا موتی بنا دیتا ہے، اللہ اسے ولایت کا ہیرا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ موتی پیدا ہوتا ہے دریا میں، سمندر میں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو جواب میں دریا بہا دیے، اور خالی دریا نہیں، دریا کے اندر جو موتی ہے وہ بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے بازو یاد آئے تو اعلیٰ حضرت حضور کے بازوؤں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ جن کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جن کو بار کہتے ہیں وزن کو، جن کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے نا، اس کو آپ کبھی غور سے پڑھیے، کہیں لکھا ہو تو اس پر توجہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک ہر عضو کو اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حضور کے گیسوؤں کو لاکھوں سلام، حضور کی آنکھوں کو لاکھوں سلام، حضور کے ہونٹوں کو لاکھوں سلام، حضور کے منہ کو لاکھوں سلام، حضور کے دندان مبارکہ کو لاکھوں سلام، حضور کے کانوں پر لاکھوں سلام، حضور کی انگلیوں پر لاکھوں سلام، حضور کے ناخنوں پر لاکھوں سلام، حضور کی قوت پر لاکھوں سلام۔ اور پیٹ کے لیے کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو حضور کا قدم جہاں گرے، اور جس خاک پر قدم گر جائے اس مٹی کو اعلیٰ حضرت سلام کر رہے ہیں۔ جہاں قدم گر جائے اور جس مٹی پر حضور کا قدم نشان آ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک سے جو مٹی لگ جائے نا، اس مٹی کی قسم قرآن نے یاد کی ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم، مکہ جو شہر ہے، فرمایا مجھے اس بلد کی قسم، اس شہر کی قسم۔ اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر کی زمین نے آپ کے تلووں کا بوسہ لیا ہے، اس لیے اتنا عظمت والا، اتنا برکت والا ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمائی، اتنی محبت کی کہ خود نے اکیلے محبت نہیں کی
بلکہ ان کی محبت کا رنگ اتنا چھایا کہ ہم جیسوں کو مدینے والے کا دیوانہ بنا دیا ہے، ہم جیسوں کو عاشق رسول بنا دیا ہے۔ تو بس حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک ہم کو آپ کو مسلک اعلی حضرت پر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عرض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے پروردگار عالم مالک مولا، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا، نہ تو منقبت پڑھی گئی مولا، جو کچھ بطور تبرک میں حاضر رکھا گیا مولا، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ آپ کے صدقے و طفیل میں تمام انبیاء کرام، ان کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ، صحابیہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، عشرہ مبشرہ کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص پیر پیراں شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا بالخصوص سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے مالک مولا، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے مولا، حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا کے سچے مسلک پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سچے مسلک پر گامزن رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مالک مولا، ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ و معمون فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب